السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف. دوستو اردو ادب سے متعلق ہم نے ایک ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں ہم جو ہے ڈرامے سے متعلق آج کل بات کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے ڈرامے سے متعلق ایک اور ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے نئے احباب سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نوٹیفیکیشن اور ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں جس سے آپ کی پڑھائی میں اور آپ کو مدد ملے. اور ہماری یہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اپنے احباب سے دوستوں سے اس کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں. اوکے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. ڈرامے کی اقسام, کتنے طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ڈرامے کی دو قسمیں ہیں. ٹریجڈی یعنی المیہ. یہ جو ہے تھوڑا سا اردو میں نے لکھا ہے تو یہ جو ہے نا پریشانی ہو رہی ہے اردو کے ساتھ عربک بھی لکھنے, انگلش لکھنے میں. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم دیکھتے ہیں اس کو ایسے پڑھیں آپ. المیہ یعنی ٹریجڈی, ٹھیک ہے. طربیہ یعنی کامیڈی. یہ اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹریجڈی یعنی المیہ, کامیڈی یعنی طربیہ. یہ یعنی پہلے آ گیا. چلے ٹھیک ہے, تو یہ دو طرح کے دو اقسام ہیں اس کے. ٹریجڈی اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ المیہ بولتے ہیں. کامیڈی طربیہ. المیہ غم اور علم جیسے واقعات پیش کیا جاتے ہیں, غم و تکلیف والے. طربیہ خوشی والے, جو کامیڈی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک تیسری قسم ان دونوں کو ملا کر بنی ہے جس کو ہم علم طربیہ کہتے ہیں. ٹریجڈی کامیڈی, اس کے اندر ٹریجڈی بھی ہوتی ہے اور کامیڈی, دونوں کو مکس کر کے ایک تیسری قسم ہے. کیا اس کو بولتے ہیں؟ ٹریجڈی کامیڈی. اس کو اردو میں بولتے ہیں علم طربیہ, جس میں ٹریجڈی اور کامیڈی دونوں شامل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈرامے کی اور دیگر اقسام بھی ہیں, جیسے میلو ڈراما, فارس, اسی طرح سے ڈریم اور اوپیرا وغیرہ. تو یہ بھی ڈرامے کے اقسام ہیں. دیکھیں ٹریجڈی کا پلاٹ کیا ہوتا ہے. ٹریجڈی کا پلاٹ غم و اندوہ کے واقعات پہ مبنی ہوتا ہے. ٹریجڈی کے اندر جو ہے غم, تکلیف اور اس طرح کے واقعات پیش کی جاتے ہیں ٹریجڈی ڈرامہ کے اندر. کامیڈی کے پلاٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کامیڈی کے پلاٹ میں خوشی و مسرت پیدا کرنے والے واقعات لیے جاتے ہیں. لیکن کامیڈی کو ہمیشہ دوسرے درجے کا ڈرامہ سمجھا گیا ہے. اول نمبر کا ڈرامہ کسے سمجھا جاتا ہے؟ ٹریجڈی کو. تو یہ یاد رکھیں کہ کامیڈی کے اندر خوشی مسرت کی نمائندگی یا خوشی مسرت والے واقعات ضرور شامل کیے جاتے ہیں, لیکن جو ڈرامہ ہے اس کے اندر ٹریجڈی کو ہمیشہ اول نمبر کا ڈرامہ مانا گیا ہے اور کامیڈی کو ہمیشہ دوسرے درجے کا ڈرامہ مانا گیا ہے. کیا ہوتا ہے اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ دوسرے درجے کا ڈرامہ کسے کہا جاتا ہے, ٹریجڈی یا کامیڈی؟ تو obviously جواب ہوگا آپ کا کامیڈی. کامیڈی کو دوسرے درجے کا ڈرامہ سمجھا گیا ہے. ٹریجڈی کا اچھا ٹریجڈی کا کامیڈی, ٹریجڈی کامیڈی, ٹریجڈی کامیڈی یہ مل گیا ہے. کامیڈی میڈیا بن گیا یہ. ٹھیک ہے, تو دوستوں اس میں کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہے جو میں ویڈیو کے درمیان بتا دیتا ہوں, آپ اسے ویسے ہی نوٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, چونکہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں کریکٹ نہیں کر پاؤں گا تو اسی پریشانی آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو ٹریجڈی کامیڈی اس میں دونوں قسم کے واقعات شامل کیے جاتے ہیں. کیا؟ ٹریجڈی بھی اور کامیڈی, اس کو ملا کر کے جو ہے ایک قسم الگ سے تیسری قسم ہے ٹریجڈی کامیڈی, جس کو ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کیا, علم طربیہ. ٹھیک ہے, یہ تیسری قسم ہے. اس کے بعد ہے میلو ڈراما. ایک سنجیدہ ڈرامہ ہے لیکن اس میں گانوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. کس میں؟ میلو ڈراما کے اندر گانے بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہے فارس. یہ ڈرامے کی ایک ایسی قسم ہے جس میں عوامی سطح کے مضحکہ خیز واقعات پیش کیے جاتے ہیں. فارس ڈرامہ یہ ڈرامے کی ایک قسم ہے جس کیا ہوتا ہے اس میں عوامی سطح کے مضحکہ خیز واقعات. یہ ورڈ دھیان رکھیں, عوامی سطح کے مضحکہ خیز واقعات پیش کیے جاتے ہیں. اس کی طوالت کم ہوتی ہے, بہت چھوٹی ہوتی ہے نا, کم وقفے کی ہوتی ہے, اور عوامی سطح کے مضحکہ خیز جو ہے ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ڈریم کو مخلوط قسم کے ڈراموں کی ایک شاخ کہا جاتا ہے. مخلوط, ملی جلی ہوئی, ہے نا. ڈریم جو ہے مخلوط قسم کے ڈرامے کی ایک شاخ ہے. اس میں نہ تو مبالغہ آمیز تفریح ہوتا ہے اور نہ المیہ تاثر. بہت زیادہ تفریح بھی نہیں ہوتی ہے اور بہت زیادہ المیہ اور غم و اندوہ والے واقعات بھی نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اس کے کردار طربیہ کے مثالی کرداروں کے بجائے منفرد قسم کے ہوتے ہیں. بلکہ ڈریم کے اندر جو ہے آئیڈیل ٹائپ کا ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے, ایک طریقے سے سمجھ لیں. جیسے جو طربیہ ہوتے ہیں, خوشی کے جو ہوتے ہیں ڈرامے, طربیہ ڈرامے جو ہوتے ہیں اس کے جو کردار ہوتے ہیں, ہے نا, ان کرداروں کے بجائے اس میں منفرد قسم کے کردار ہوتے ہیں جس کے اندر ایک اپنی خوبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ورڈ دھیان رکھیں, منفرد قسم کے ہوتے ہیں. کیا کہا اس میں, اس کو پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لو. ڈریم
ڈریم جو ہے مخلوط قسم کے ڈراموں کی ایک شاخ ہے، اس میں نہ تو مبالغہ آمیز تفریح ہوتا ہے، بہت زیادہ تفریح بھی نہیں ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ المیہ تاثر ہوتا ہے، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے، کردار تربیہ کے مثالی کرداروں کے بجائے منفرد قسم کے ہوتے ہیں، یعنی منفرد قسم کے کردار اس کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ. اور اوپیرا جو ڈرامہ سر بسر رقص و سرور کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے اسے اوپیرا کہا جاتا ہے، جس میں میوزک کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، رقص اور سرور سے مل کے ہی یہ ڈرامہ بنتا ہے جس کو ہم اوپیرا کہتے ہیں. تو یہ کچھ قسمیں ہیں جن کو آپ دھیان میں رکھیں. اس طرح سے تعریفات پوچھے تو نہیں جاتے ہیں، لیکن ہاں مطلب اقسام ذہن میں ہونا چاہیے. اس میں کہانی کے موضوع کے مطابق موسیقی پیش کی جاتی ہے، جیسا کہانی ہے اسی کے مطابق موسیقی ہوگی اور پھر اس پہ رقص ہوگا، تو اوپیرا ڈرامہ کہلاتا ہے. ڈرامے کی وحدت ثلاثہ کیا ہے؟ یہ وحدت ثلاثہ وحدت عمل، وحدت زمان اور وحدت مکان. یہ تین وحدات ہیں ڈرامے کے لیے جو ضروری ہیں. کیا ہے؟ وحدت عمل سے کیا مراد ہے، وحدت زمان سے، اور وحدت مکان سے کیا مراد ہے. وحدت عمل سے مراد یہ ہے کہ ڈرامے میں ایک ہی مکمل پلاٹ ہو. وحدت عمل کردار، تو وحدت عمل سے مراد ہے کہ ڈرامے میں ایک ہی مکمل پلاٹ ہو، یعنی پلاٹ میں ایسے ہی واقعات شامل کیے جائیں جن میں ایک ہی قسم کے جذبات کا اظہار ہو، اور ضمنی پلاٹ کے ذریعے ایسے واقعات شامل نہ کیے جائیں جو بنیادی جذبات یا عمل کے خلاف ہو. وحدت عمل، ایک عمل آپ پیش کر رہے ہیں، خوشی کا عمل یا غم کا عمل، جو بھی پیش کر رہے ہیں اس کے اندر وحدت ہونا چاہیے. مختلف واقعات کو آپ نے پیش کیا تو ان مختلف واقعات کے اندر جو جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ جذبات ایک جیسے ہونے چاہیے. یہی ہے اس کا مطلب نتیجہ، یعنی جن میں ایک ہی قسم کے جذبات کی اظہار ہو. ضمنی پلاٹ بھی آپ شامل کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اسی جذبے کا اظہار ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ضمنی پلاٹ کے ذریعے کچھ ایسے واقعات کو شامل کر دیے جن کے جو جذبات ہیں وہ بنیادی جذبات کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ہم بولتے ہیں وحدت عمل، یعنی پلاٹ کے اندر کیا کیا جائے، ایک ہی قسم کے جذبات کی اظہار ہو، جو بھی ہو جذبہ، وہ خوشی غم جو بھی ہو. وحدت زمان سے کیا مراد ہے؟ وحدت زمان سے مراد ڈرامے کی پیشکش میں کتنا وقت صرف ہو یا ڈرامہ کتنی دیر کا ہو یہ متعین کر لینا چاہیے. کتنا زمانہ لگے گا، کتنا دیر، کتنا وقت لگے گا اس ڈرامے کو پیش کرنے میں، یہ اس سے مراد ہے وحدت زمان سے. یورپ کے مختلف نقادوں نے اس سے ڈرامے کی پیشکش کا وقت ہی مراد لیا ہے. وحدت زمان سے کیا مراد لیا ہے؟ ہاں، وحدت زمان سے مراد لیا ڈرامے کی پیشکش کا وقت، کہ کتنا وقت اس ڈرامے کو پیش کرنے میں لگے گا. کسی نے 12 گھنٹے تو کسی نے 24 گھنٹے مراد لیے ہیں. 3 گھنٹے کی مدت تو بہت بعد کی متعین کی ہوئی ہے. مختلف نقادوں نے ایک ڈرامے کے لیے وحدت زمان کا جو ایک ڈیوریشن بتایا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے. کسی نے 12 گھنٹے کہا ہے، کسی نے 24 گھنٹے لیے کہ ہاں وحدت زمان زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے ہونا چاہیے، کسی نے کہا 24 گھنٹے ہونا چاہیے. لیکن بہت بعد میں یہ متعین کر لیا گیا کہ 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی تھیوری پہ جو ہے ایک طرح سے موویز جو ہوتے ہیں وہ بھی 3 گھنٹے یا 3 گھنٹے سے کم کے ہوتے ہیں. یہ اس بات کو دھیان میں رکھ کے لیا جاتا ہے کہ بھائی ڈرامہ ایک پبلک ایکٹ ہے جو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو عوام کو بیٹھ کے ایک ہی مرتبہ میں دیکھنا ہے. تو اس طریقے سے وہ ایک مرتبہ میں بیٹھ کر کے دیکھ پائیں گے کہ زیادہ لمبا ہوگا تو لوگ اکتا جائیں گے، دیکھ نہیں پائیں گے. تو وحدت زمان سے بہرحال کیا مراد ہے؟ ڈرامے کے پیشکش کا وقت. ٹھیک ہے، آگے وحدت مکان سے کیا مراد ہے؟ ڈرامے کے پورے واقعات یا عمل کا ایک ہی مقام پہ وقوع پذیر ہونا. مکان کی وحدت، جتنے بھی واقعات یا ڈرامے کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں ان کا ایک جگہ ایک ہی مقام پہ وقوع پذیر ہونا. ایسا نہیں ہے کہ ایک واقعہ یہاں دکھایا، ایک واقعہ کہیں جنگل میں دکھایا گیا، ایک واقعہ کہیں اور دکھا دیا. یہ اس کا سے مراد ہے. لیکن اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے نا، کہ مطلب وحدت مکان سے یہ ہے کہ پورے واقعات کو ایک ہی مقام پہ دکھایا جائے، ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا. انسان کے ذہن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک سیکنڈ اور 1 منٹ میں جو ہے دوسرے مقام کا تصور کر سکتا ہے. لہذا ایک سین جو ہے کہیں اور کا، ایک سین جنگلوں کا، ایک سین پہاڑوں کا، ایک سین کہیں اور کا، اگر اس طرح سے مختلف مقامات پہ واقع کو اگر دکھایا جائے تو اس سے کوئی ذہنی خلجان یا ذہنی الجھن پیدا نہیں ہوگا بہرحال. لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وحدت مکان سے مراد کیا ہے. وحدت مکان سے مراد یہی لیا گیا ہے کہ واقعات یا عمل کو ایک ہی مقام پہ وقوع پذیر ہونا، یہ دکھایا جائے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. ڈرامائی مفاہمت کیا ہے؟ یہ ایک ٹرم ہے، ڈرامائی مفاہمت. یہ ڈرامائی مفاہمت ہوتا ہے. ڈرامائی مفاہمت سے مراد یہ ہے کہ ڈرامے میں ناظرین اور مصنف، ناظرین دیکھنے والے، اور مصنف جو ڈرامہ لکھتا ہے، ان کے درمیان ایک کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں جو انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں. مصنف لکھنے والا بھی سمجھتا ہے اور ناظر بھی سمجھ جاتا ہے وہ. تو اس کو ہم ڈرامائی مفاہمت کہتے ہیں. وہ کوئی ریٹن لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، بس ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کے تحت کچھ باتیں فرض کر لی جاتی ہیں. اسی کو ڈرامائی مفاہمت کہتے ہیں. کیا بات آئی؟ ناظرین اور مصنف کے درمیان کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں.
یہ سمجھوتے مطلب انڈرسٹینڈنگ ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں اور ناظرین بھی سمجھتے ہیں، جس کے تحت کچھ باتیں فرض کر لی جاتی ہے، اسی کو ڈرامائی مفاہمت کہتے ہیں. جیسے ڈرامے میں خود کلامی. ڈرامے میں اگر کسی کردار کی خود کلامی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، خود کلامی کرتا ہے، لیکن وہ خود کلامی میں ہی زور زور سے بولتا ہے اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود کلامی ایسی تو ہوتی نہیں ہے. ہاں، تو یہ ایک ڈرامائی مفاہمت ہے نا، جو لکھنے والا بھی سمجھ رہا ہے اور دیکھنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ خود کلامی کر رہا ہے، بربرا رہا ہے اپنے آپ میں کچھ، ہے نا، جس کی آواز کو دوسرے بھی سنتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری مفاہمت کیا ہے، زبان ہے نا. زبان مطلب ڈرامے کسی بھی ملک یا قوم کی تاریخ تہذیب پیش کی جائے، اس میں زبان وہ استعمال کی جاتی ہے جو ناظرین سمجھ سکے. اگر چائنا سے متعلق اگر کوئی ڈرامہ اگر دکھایا جائے انڈیا کے اندر، تو اوبویسلی جو زبان استعمال کی جائے گی وہ یہاں کے لوگوں کے سمجھ کے مطابق ہندوستانی زبان اردو یا ہندی استعمال کی جائے گی. تو یہ زبان بھی ایک مفاہمت ہے. تیسرا مفاہمت، اسٹیج پہ بنا ہوا جو کمرہ ہوتا ہے اس کی چوتھی دیوار نہیں ہوتی ہے. یہ بھی یعنی اگر آپ اسٹیج پہ کمرے کا سین دکھانا چاہتے ہیں تو کمرہ جو عموماً 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے، ایک چوتھی دیوار نہیں دکھائی جاتی تاکہ جس کے ذریعے وہ کمرے میں گھستا ہے، پھر وہاں وہ کام ایکٹ کرتا ہے، پھر وہ نکل آتا ہے. تو یہ سب کچھ مفاہمت ہے. اسی طریقے سے ڈرامے میں پیش کیے جانے والے گانے، ہے نا، ڈرامہ میں جو کوئی گانا پیش کیا جاتا ہے تو اگر سین کہیں بھی کا بھی ہو، گانا پھر بھی چلتا رہتا ہے نا. مووی وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، تصویر پہاڑ کی، جنگل کی، جہاں کی بھی دکھائی جائے پھر بھی گانے بجتے رہتے ہیں. کیا وہاں وہ ٹیپ ریکارڈر یا یہ کہ گانے بجانے کے آلات وہاں اس کے ساتھ ساتھ جاتے رہتے ہیں؟ نہیں، بس. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اسی کو ڈرامائی مفاہمت کہتے ہیں. تو یہ ڈرامائی مفاہمت کی تعریف اور ڈرامائی مفاہمت کے کچھ ایگزامپلس آ گئے. آگے دیکھیے اردو ڈرامے کا پس منظر اور ارتقاء. اردو ڈرامے کا پس منظر کیا ہے اور ارتقاء کیا ہے؟ ہندوستان میں ڈرامے کی روایت بہت قدیم ہے. رسم و رواج کے تحت دیوی دیوتاؤں کے آگے، خاص طور پہ برہما، جو برہما ان لوگوں کے ہندو کے دیوتا ہیں، تو برہما کے آگے رقص کرنا، سوانگ بھرنا اور عقیدت کا اظہار کرنا یہاں کا پرانا شیوا ہے. یہی ڈرامے کی اولین شکل ہے. ڈرامے کی اولین شکل ہم اسی کو مانتے ہیں کہ ہندوستانی تہذیب کے اندر بہت سے رسم و رواج ہے جس میں دیوی دیوتاؤں کے سامنے رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں، سوانگ بھرتے ہیں، عقیدت سے جھکتے ہیں. تو یہی کیا ہے، یہ سارے ایکٹ ہیں اور یہی جو ہے ڈرامے کی اولین شکل ہے. اسی نے آگے چل کر کے ڈرامے کی شکل لے لی ہے. ہاں، جیسا کہ یونانی ڈراموں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی ابتدا ڈائنوسس، وہاں کا جو کہ یونانی تاریخ کے مطابق شراب کا خدا ہے، تو یونانی ڈرامہ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا بھی ڈائنوسس کے سامنے نظرانہ عقیدت کے طور پر ہی ہوئی ہے. یعنی جو یونانی لوگ تھے وہ بھی ڈائنوسس خدا کے سامنے موسم بہار کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں، جب فصل کٹتی، انگور کی کھیتی ہوتی، تو اس ٹائم میں پھر وہ کیا کرتے ہیں، شراب نکالتے اور اسے پی کر کے رقص کرتے. کچھ اس ٹائپ کی میتھولوجی ان کے سامنے ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، تو یہ یونانی ڈراموں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا بھی ایسی ہی ہوئی ہے. کیسے؟ یہ ڈائنوسس کے سامنے آگے نذرانہ عقیدت کے طور پہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کیا کرتے تھے. کس کے؟ ڈائنوسس کے سامنے. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طریقے سے ہندوستان میں ڈرامے کی روایت بہت قدیم ہے اور اس کی اولین شکل کیا ہے؟ دیوی دیوتاؤں کے آگے رقص کرنا، سوانگ بھرنا، عقیدت کا اظہار کرنا، یہ اس کی اولین شکل ہے. ڈرامے کے سلسلے میں پہلے اصول، ڈرامے کے سلسلے میں جو اصول ملتے ہیں کہ ڈرامہ کیا کیسا ہونا چاہیے، تو ڈرامے کے سلسلے میں پہلے اصول، ایک طرف تو ارسطو کی بوتیقہ، اس میں ارسطو کی کتاب بوتیقہ میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اصول نظر آتا ہے. اور دوسری طرف بھرت منی، کیا بھرت منی کی ناٹیہ شاستر میں دکھائی دیتے ہیں کچھ اصول. کس سے؟ ڈرامہ سے متعلق بھرت منی ناٹیہ شاستر میں دکھائی دیتے ہیں. یہ جو ہے کچھ قدیم تصانیف ہیں جن کے اندر ڈرامے کے اصول وغیرہ پیش کیے گئے ہیں. اسی طرح سے زمانہ قدیم میں ہندوستان میں سنسکرت ڈراموں کا بہت چلن تھا. ویدک دور وغیرہ کی بات ہے، بہت قدیم زمانے میں تو سنسکرت ڈراموں کا بہت چلن تھا. لیکن سنسکرت ڈرامے سے متعلق جو ڈرامہ اور مواد ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن جو قدیم زمانہ تھا ہندوستان، اس میں سنسکرت ڈراموں کا بہت چلن تھا. اس کے بعد کا جو درمیان کا کچھ زمانہ ایسا ہے، لیکن درمیان میں ہندوستان کی تاریخ نے کروٹ لی اور ہندوستان کی حدود میں کچھ دوسری تہذیبیں بھی شامل ہوئیں، جن میں مسلمانوں کے علاوہ پرتگالی بھی ہیں جو 1498 میں بغرض تجارت ہندوستان آئے تھے. اس کا لیکن کیا ہوتا ہے، سنسکرت جو قدیم زمانہ ہے، سنسکرت ڈراموں کا چلن تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہندوستان میں دوسری تہذیبیں آتی ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، پرتگال بھی آتے ہیں. 13ویں صدی میں ایک طرح سے 13 پہ بول رہے ہیں 15ویں صدی میں ایک طرح سے ہے نا 1400
98 کے آس پاس بغرض تجارت. اب پرتگالی مبلغین جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنے یہاں سے جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ ڈرامے کو لاتے ہیں اور ڈرامہ اسٹیج کرتے ہیں. تو پرتگالی مبلغین جو ہیں دکن اور شمالی ہند میں ڈرامہ اسٹیج کیا کرتے تھے، ڈرامے پیش کیا کرتے تھے. یہ ہوتا تھا ان کے پرتگالی کیا نام ہے پرتگالی مبلغین کے ذریعے. لیکن چونکہ ہمیں پرتگالی ڈراموں کی نشانیاں تقریباً نہیں کے برابر ملتے ہیں، اس لیے ہم اس عہد کو عموماً نظر انداز کر جاتے ہیں. یہ ہے لیکن اس ڈراموں میں کیا پرتگالی دور میں کہ مبلغین کے ذریعے جو ہے کیا ڈرامے پیش کیا جاتے تو اس کے کچھ نمونے تقریباً نہیں ملتے ہیں، تو اس لیے اس دور کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. پھر پرتگالیوں کے بعد مسلم دور میں بھی ڈرامہ، پھر پرتگالیوں کے بعد مسلم دور کا آغاز ہو جاتا ہے. تو مسلم دور میں جو ہے ڈرامہ کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے، لیکن اسلامک تہذیب کے مطابق جو ہے ڈرامہ اور اس طریقے سے ناچ رنگ کو تھوڑا سا معیوب سمجھا گیا ہے، تو غلط سمجھا گیا. تو اس وجہ سے ڈرامہ جو ہے مسلم دور میں بھی بہت زیادہ مطلب پھیلتا ہی نہیں ہے، وہ ایک طریقے سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے. تو مسلم دور میں ڈرامہ محض نچلے طبقے میں پہنچ کر نوٹنکی، رام لیلا، راس لیلا، جاترا اور بھانڈوں کی نقل میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے نوٹنکی، رام لیلا، راس لیلا، جاترا اور بھانڈوں کی جو نقل ہوتی ہے، یا اس طریقے سے آپ کو بولتے ہیں وہ کٹ پتلی کے ناچ، ان تمام شکلوں میں نچلے طبقوں میں پہنچ جاتا ہے. نچلے طبقے میں یہ لوگ دیکھے جانے لگتے ہیں. اعلیٰ طبقے اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور اعلیٰ طبقے میں ڈرامے کو نہ صرف معیوب بلکہ گناہ تصور کیا جاتا ہے. اس لیے ایک لمبے عرصے تک اردو ادب ڈرامہ جیسی مضبوط صنف سے محروم رہا. کیا ہوا اس کا مختصر خلاصہ یہاں سے کہ ڈرامے کی ابتدا ہندوستان میں بہت قدیم زمانے سے ہے. اس کی ابتدائی شکل کیا ہے نا، دیوی دیوتاؤں کے سامنے بطور خاص برہما کے سامنے رقص سوانگ بھرنا، یہ ہوا کرتا تھا. ہندوستانی کلچر اور تہذیب کے مطابق یہ ڈرامے کی اولین شکل ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو سنسکرت کا جو ہندوستانی قدیم زمانے میں جو سنسکرت کا چلن تھا، تو سنسکرت ڈراموں کا بہت چلن رہا ہے، لیکن اس کے نمونے ہمیں نہیں ملتے ہیں. اس کے بعد جو زمانہ شروع ہو جاتا ہے، پرتگالی آتے ہیں بغرض تجارت ہندوستان میں. تو پرتگالی مبلغین بھی جو ہے ہندوستان میں اپنے ڈرامے اسٹیج کیا کرتے تھے، لیکن سوء اتفاق کے پرتگالی مبلغین کے ذریعے جو ڈرامے پیش کیے گئے اس کے بھی نمونے نہیں ملتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پرتگالیوں کے بعد مسلم دور شروع ہوتا ہے. تو مسلم دور میں اعلیٰ طبقے جو ہے کہ اعلیٰ طبقے میں جو ہے ڈرامے کو معیوب اور گناہ تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ ڈرامہ جو ہے کھسک کر کے نچلے طبقے بالکل نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے، اور وہ نوٹنکی، رام لیلا، راس لیلا، محلے نکڑ پہ جو ہوتے تھے اس ٹائپ کے جاترا اور بھانڈوؤں کے نقل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے. ایک طریقے سے یہی جو ہے ڈرامے کی شکل بچتی ہے. اردو تو اسی وجہ سے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ اردو ادب میں ڈرامہ کی مضبوط نمائندگی نہیں ہو سکی ایک لمبے عرصے تک. ٹھیک ہے، اردو ڈراموں کے آغاز سے قبل اب یہ دیکھ لیجیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اودھ میں جو ہے اب جو پھر دوبارہ سے جب اردو ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے نا، اب اردو ڈرامہ جب آغاز ہوتا ہے، یہ تو ہم ڈرامے کی بات کر رہے تھے نا، اب اردو ڈرامے کا جو آغاز ہوتا ہے، تو اردو ڈراموں کے آغاز، جب اردو ڈرامے کا آغاز ہوا، اردو ڈرامے کے آغاز سے قبل نوٹنکیاں، وہی جو بتائیں نوٹنکیاں اودھ کے علاقے میں خاصی تیزی سے ترقی کر رہی تھی. اودھ کے جو علاقے جو نواب ہوا کرتے تھے ان کی نوٹنکیاں ہوا کرتی تھی. رئیسوں نوابوں کے گھروں میں دل بہلانے کے لیے اور بطور خاص شادی بیاہ کے موقع پہ نوٹنکیاں ہوتی، بھانڈوؤں کے نقالی ہوتی، کٹ پتلی کا ناچ ہوتا وغیرہ، دکھا دکھا کر لوگوں کی تفریح کا سامان کیا جاتا تھا. رام لیلا، راس لیلا میں زیادہ تر مذہبی قصوں کو دکھایا جاتا تھا. چونکہ مسلم حکومتوں کا جو زوال ہوا، اخلاقی طور پہ تنزل آیا، تو بادشاہ جو عیش پرست ہو گئے ہیں نا، نواب اودھ وغیرہ کا جو حالات تھے، تو اس طریقے سے ان کے درباروں میں یہ ساری چیزیں تفریح طبع کے لیے آنے لگیں. رام لیلا، راس لیلا، یہ سب چیزیں ہونے لگے. اور اچھا، رام لیلا اور راس لیلا میں زیادہ تر مذہبی قصوں کو دکھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اودھ میں ہو رہی تھیں ڈرامے کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اردو ڈرامے کے آغاز ہے. آغاز میں یہ ہوتا تھا ہے نا کہ جو نواب ہیں اودھ کے، ان کے یہاں ان کے گھروں میں اسی طریقے سے اس علاقے میں معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پہ نوٹنکیاں ہوتی، بھانڈوؤں کے نقالی ہوتی، کٹ پتلی کا ناچ، یہ ساری چیزیں ہوتی، لوگوں کے تفریح طبع کے لیے اس کو دکھایا جاتا تھا. اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں اردو ڈرامے کے پہلے موجود تھیں، اردو ڈرامے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے سے موجود تھیں. اردو ڈرامے کے سلسلے میں پہلا قدم کیا ہے؟
ड्रामे उर्दू ड्रामे के सिलसिले में पहला कदम लखनऊ के मशहूर नवाब वाजिद अली शाह ने उठाया। क्यों? उन्हें कृष्ण लीला और रास लीला से मुताल्लिक उन्होंने कृष्ण लीला और रास लीला से मुताल्लिक खेल रहस्य बहुत पसंद था। एक रहस्य एक खेल है ना, कृष्ण लीला और रास लीला से मुताल्लिक खेल है, जिसमें वो गोपियाँ जो होती हैं उन गोपियों के साथ जो है कृष्ण खेलते हैं और गोपियाँ उनको ढूंढती हैं और उसमें थोड़ा सा ऐश मस्ती होती है। तो ये खेल उन्हें बहुत पसंद था और ये बहुत ज़्यादा खेला भी करते थे नवाब वाजिद अली शाह, रहस्य के खेल। इसी ताल्लुक़ से उन्होंने राधा कन्हैया का किस्सा लिखा। ये उनकी पहली तसनीफ है ना। राधा कन्हैया का किस्सा 1841-42 में लिखा और उसे बाकायदा दरबार में भी पेश किया। किसने? वाजिद अली शाह ने लिखा राधा कन्हैया का किस्सा और उसे बाकायदा दरबार में भी पेश किया उर्दू जुबान में, ठीक है, 1841 और 42 में। लेकिन कहीं बात लंबी तो नहीं हो रही है, काफ़ी लंबी होती चली जा रही है बात। चलिए हम इसको जल्दी से मुख्तसर कर रहे हैं, ठीक है। इसी ताल्लुक़ से उन्होंने राधा कन्हैया 1841-42 में लिखा और दरबार में भी पेश किया। लेकिन आगे देखें, प्रोफेसर मसूद हसन खां रिजवी ने इसी बिना पे वाजिद अली शाह के रहस्य का जो खेल था उसी खेल को उन्होंने राधा कन्हैया के नाम से लिखा। तो उस रहस्य यानी राधा कन्हैया के किस्सा को उर्दू का पहला ड्रामा कहा है। किसने? ये ध्यान रखें, मसूद हसन खां रिजवी ने किसको? राधा कन्हैया को उर्दू का पहला ड्रामा कहा है। क्या कहा है? उर्दू का पहला ड्रामा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि यह बाज़ाब्ता ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक रहस्य है, खेल है, जो महज कृष्ण लीलाओं से मुतासिर होकर तरतीब दिया गया है। इसलिए उसे उर्दू ड्रामे का पहला कदम तो कहा जा सकता है, लेकिन उर्दू का ड्रामा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये मतलब यानी ड्रामे की क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। ये जो रहस्य का खेल था कृष्ण लीलाओं में, तो उसी से मुतासिर होकर उसी तर्ज पे एक जो है तरतीब दी गई, ये खेल तरतीब दिया गया, ये एक खेल है ना, उसमें ड्रामे की क्वालिटी नहीं है। हाँ, तो इसलिए इसे उर्दू का पहला ड्रामा तो नहीं कह सकता, लेकिन उर्दू ड्रामे के सिलसिले में पहला उठाया गया कदम ज़रूर कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? पहला कदम तो कहा जा सकता है, लेकिन पहला ड्रामा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये उसके बाद उसके बाद शायर आगा हसन अमानत ने उसी तर्ज पे एक ड्रामा लिखा, इंद्र सभा, उसी ज़माने में, ठीक है। क्या शायर आगा हसन ने एक ड्रामा लिखा, इंद्र सभा। ये अगस्त 1852 में लिखा। कब लिखा? अगस्त 1852 में लिखी गई। और 1.5 साल के बाद जनवरी, कब? 1.5 साल बाद जनवरी 1853 में पहली बार इसे पेश किया गया या खेला गया। ड्रामा खेला जाता है या पेश किया गया, ठीक है। तो उसी ज़माने में आगा हसन ने लिखा। हाँ, अब आगा हसन अमानत लखनवी के ड्रामा इंद्र सभा को उर्दू का पहला ड्रामा कहा जा सकता है, ठीक है। इधर अवध में वाजिद अली शाह की कोशिशें ड्रामे के लिए मुस्तकिल अभी है लिखा गया और इसे इंद्र सभा को उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। देखिए, तो इधर अवध में वाजिद अली शाह की कोशिशें ड्रामे के लिए मुस्तकबिल के इम्कानात पैदा कर रही थी। अवध में तो ये वाजिद अली शाह ने आगाज़ किया, उसी तरह उसके बाद जो है अमानत लखनवी ने लिखा, है ना, आगा हसन अमानत लखनवी ने। लेकिन अवध के साथ साथ उधर मुंबई में मगरबी असरात के तहत पारसी थिएटर अपने बालों पर फैला रहे थे। मुंबई में भी ड्रामे के लिए पारसी थिएटर जो है काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन पारसी थिएटर में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में दाखिल होने के तकरीबन 50 वर्ष के अंदर, 50 वर्ष जब हो गया तो 50 वर्ष के अंदर तकरीबन 150 ड्रामे पेश किए। किसमें? कोई पारसी थिएटर के अंदर। लेकिन उसमें हिंदुस्तानियों को ड्रामा देखने की इजाज़त नहीं थी। वो अपने हिसाब से, अपने कल्चर से वो ड्रामा पेश किया करते थे पारसी थिएटर। बिल आखिर 1835 में क्या हुआ? किसी वजह से उस पारसी थिएटर को बाज़ दुश्वारी की वजह से नीलाम कर देना पड़ा और फिर कुछ सालों बाद नीलाम कर दिया गया। कुछ सालों के बाद एक मराठी शख्स है जिनका नाम क्या है, मराठी सेठ थे दरअसल, जिनका नाम था जगन्नाथ शंकर सेठ। उन्होंने इसकी तामीर नौ की पेशकश को कबूल किया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इसकी तामीर करवाई। फिर उसमें मराठी, गुजराती, उर्दू ड्रामे पेश किए जाने लगे। मराठी, फिर गुजराती, मराठी गुजराती से बड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ड्रामे लिखे और पेश किए जाने लगे। आगा हशर कश्मीरी, उसी ज़माने में आगा हशर कश्मीरी जो है ड्रामे लिखते हैं और फिर
بہت ممتاز ہوتے ہیں. تو اب بات آتی ہے آغا حشر کاشمیری کے معاصرین میں طالب بنارسی، احسن لکھنوی، بیتاب بنارسی وغیرہ. یہ دیکھ لیجئے یہ آغا حشر کے معاصرین ہیں، ہے نا. یہ بھی آ سکتا ہے. آغا حشر، احسن لکھنوی، بیتاب بنارسی وغیرہ جو ہے یہ آغا حشر کے معاصرین ہیں. آغا حشر کی کا ایک ڈرامہ UGC کے نیٹ میں بھی شامل ہے. طالب بنارسی 38 سال تک وکٹوریہ کمپنی سے وابستہ رہے. یہ ڈرامے کی کمپنی تھی. کون سی کمپنی تھی؟ وکٹوریہ کمپنی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے محمد احسن لکھنوی الفریڈ کمپنی سے وابستہ تھے. ٹھیک ہے. اب مستقل ڈرامہ نویس کے حصے سے کام کرتے رہے. آغا حشر کاشمیری کے چند مشہور ڈرامے. آغا حشر کشمیری کا جو سب سے پہلا ڈرامہ ہے وہ آفتاب محبت ہے. کیا ہے؟ آفتاب محبت. 1897 میں لکھا. وہ 23 سال تک ڈرامے کی دنیا سے وابستہ رہے. آغا حشر کشمیری کے سلسلے میں یہ معلومات ہے تو ان سے آ سکتا ہے چونکہ ان کا ڈرامہ UGC کے نیٹ میں شامل ہے. 23 سال تک ڈرامے کی دنیا سے وابستہ رہے. اسیر حرص، مار آستین، مرید شک، یہ سب ابتدائی دور کے ڈرامے ہیں. ان کے ابتدائی دور کے ڈرامے کیا ہیں؟ ابتدائی دور کے ڈراموں کے نام یہ ہیں. اسی طریقے سے سفید خون، سید حوث اور شہید ناز، یہودی کی لڑکی تو ان کے سلیبس میں بھی دے رکھا ہے UGC کے. خواب ہستی، رستم و سہراب، آنکھ کا نشہ وغیرہ ان کے مشہور ڈرامے ہیں. کافی سارے ڈرامے لکھے. ادبی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ادبی ڈراموں کی روایت محمد حسین آزاد کی ایک تمثیل نما ڈرامہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. ادبی ڈرامہ جو ادبی پیرائے میں ڈرامہ لکھا جائے جسے اسٹیج نہیں کیا جا سکتا، کتابوں کی شکل میں لکھتے ہیں تحریری شکل میں. تو اب ادبی ڈرامہ تو سب سے پہلے کس نے لکھا؟ اکبر. یہ آپ کو محمد حسین آزاد کی ایک تمثیل نما ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے. کس نے؟ یہ یہاں سے اس کی آغاز ہوتی ہے. مرزا ہادی رسوا نے 1871 میں ایک منظوم ڈرامہ الف لیلہ لکھا. کس نے؟ الف لیلہ لکھا. اسی طرح اور دوسرا نثر میں طلسم اسرار. کیا لکھا؟ طلسم اسرار. تو نثر میں انہوں نے طلسم اسرار لکھا اور نظم میں منظوم ڈرامہ الف لیلہ لکھا. کس نے؟ 1871 میں مرزا رسوا نے. عبد الماجد دریابادی کا ڈرامہ زود پشیمہ 1971 میں. دیکھیے عبد الماجد دریابادی، اسی طریقے سے محمد حسین آزاد، مرزا ہادی رسوا، ان لوگوں نے بھی ڈرامے کے طرف توجہ دی اور اس طریقے سے ڈرامے کی ادبی حیثیت بڑھتی چلی گئی. تو زود پشیمہ جو ہے ان کا عبد الماجد دریابادی کا ڈرامہ ہے لکھا. پھر اسی ادبی ڈرامے کی کڑی پر پریم چند کا ڈرامہ کربلا ایک تاریخی ڈرامہ ہے نا. یہ بھی جو ہے ادبی ڈرامہ ہے کربلا. پھر امتیاز علی تاج نے 1922 میں ڈرامہ انارکلی لکھا. یہ بھی ایک ادبی ڈرامہ ہے ہاں. اور 1932 میں پہلی بار اسے شائع کیا گیا. لکھا کب؟ 22 میں. اور 10 سال کے بعد تقریباً 32 میں اسے شائع کیا گیا. یہ ایک تاریخی ڈرامہ ہے لیکن انارکلی کو اپنی غیر معمولی شہرت و عظمت کے باوجود اسٹیج نہیں کیا جا سکتا. اس ڈرامے کو لکھا تو گیا لیکن اسے اسٹیج پہ پیش نہیں کیا جا سکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی بہت سے ڈرامے لکھے گئے. پھر ریڈیو کا دور آیا تو ریڈیائی ڈرامے نے جنم لیا. اور پھر سینما اور فلم آ گیا تو ڈرامہ اپنی ارتقائی منزل چڑھتا گیا اور وہ ڈرامہ فلم اور سینما کی شکل میں کنورٹ ہونے لگا. اب وہ ڈرامے جو ہے فلم کی شکل میں دکھائے جانے لگے. اب وہ ڈرامہ نہیں رہا ہے نا. بہرحال آگے چلتے ہیں. ڈرامے کی موجودہ صورتحال جو اطمینان بخش ہے. موجودہ زمانے میں جو ڈرامہ ہے وہ اطمینان بخش ہے. اس کا مستقبل روشن ہے. آج کا ڈرامہ ہندوستانی تہذیب کے بہت قریب ہے نا. اور اسٹیج کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس اتنا ہی آج کے ویڈیو میں. انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. ٹھیک ہے. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.